تو جیسے کہ ابھی عرض کیا ہم نے کہ آج 20 رمضان مبارک ہے اور اسلامی تاریخ کے آئینے میں آج کا دن اس لیے بہت اہم ہے کہ آج کے دن ہی مکہ فتح ہوا تھا. وہ سرزمین مکہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن ہے، بہت محبوب ہے. اور جب حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد مشرکین مکہ کی زرثانیہ، ان کی شرپسندی بہت زیادہ بڑھ گئی، یہاں تک کہ وہ نعوذ باللہ آپ کے قتل کے درپے ہو گئے. تو آپ نے نمناک آنکھوں سے سرزمین مکہ کو الوداع کہا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ اے سرزمین مکہ تو مجھے بہت محبوب ہے، تمام جہانوں سے زیادہ محبوب ہے، میں یہاں سے کبھی نہ جاتا لیکن تیرے رہنے والے مجھے یہاں نہیں رہنے دیتے ہیں. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لمبا سفر ہوتا ہے آپ کا یثرب تک، پھر وہاں آپ کا قیام ہوتا ہے، مختلف غزوات ہوتے ہیں، اور ایک خاص موقع ایسا آتا ہے جب صلح حدیبیہ ہوتی ہے، بظاہر جس میں کہ ابھی بتایا گیا کہ مسلمانوں کو اپنی شکست محسوس ہوتی ہے، لیکن در پردہ اس میں کہیں نہ کہیں فتح و نصرت تھی. تو یہ فتح و نصرت کس طرح مسلمانوں کو ملتی ہے اور کس موقع پر ملتی ہے، یہی ہمارا آج کا موضوع ہے، یعنی فتح مکہ. اس کی جو بنیادی وجوہات میں سے ایک ہے وہ بنو خزاعہ اور بنو بکر کی جو آپسی مخاصمت تھی. صلح حدیبیہ کے نتیجے میں ایک قبیلہ جو تھا بنو خزاعہ مسلمانوں کا حلیف ہو جاتا ہے، بنو بکر جو ہے وہ قریش مکہ کا. تو بنی بکر جو ہے وہ شبخون مارتا ہے اور کافی لوگ جو ہے بنو خزاعہ کے شہید ہو جاتے ہیں. وہ رسول پاک کے پاس جاتے ہیں اعانت کے لیے، اور یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تیاری کا حکم دیتے ہیں اور معاہدہ فسخ بھی ہو جاتا ہے. ابو سفیان تجدید کے لیے آتا ہے لیکن وہ کھڑے کھڑے منادی کر کے چلا جاتا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ ایک لشکر کی تیاری اور اس کے کوچ کا حکم دیتے ہیں. یہ واقعات ہم آپ سے جاننا چاہیں گے.